نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا چلے جاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون۔ سورة الدخان مکیہ، سورہ دخان مکہ میں اتری ہے۔ اس میں 59 آیتیں ہیں اور 3 رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ حامیم، اس کے معنی اللہ کو معلوم۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو واضح کرنے والی ہے شریعت کے احکام و مسائل کو۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہی تھے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکم خداوندی حکمت سے بھرا ہوا ہماری پیشی سے حکم طے ہو کر فیصل کیا جاتا ہے۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم رسول بنانے والے ہیں۔ رحمتا من ربک، یہ تیرے پروردگار کی طرف سے شفقت و رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں سب کی باتوں، جاننے والے ہیں ایک ایک ڈھکی چھپی حالت کو۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمانوں کے بھی رب ہیں زمین کے بھی، اور زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں سب کے وہ رب ہیں۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والے اہل ایمان ہو۔ لا الہ الا ہوا یحیی ویمیت، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی تو زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا بھی وہ رب ہے اور تمہارے پیشرو باپ دادا کا بھی وہی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ تم ان سب چیزوں کے تعلق سے شک میں پڑے ہو، کھیل کود رہے ہو۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو انتظار کرو اس دن کا جب آسمان میں صاف صاف دھواں نظر آئے گا۔ یغشی الناس، تمام لوگوں کی نظروں پر چھا جائے گا۔ ھذا عذاب علیم،
یہ دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، تو یہ مکہ کے کافر کہیں گے اے ہمارے رب، ہم آپ کو تو خالق مانتے ہیں، ہم سے عذاب ہٹا دیجیے، اب ہم ایمان لے آئیں گے۔ انا لهم الذکریٰ وقد جاءهم رسول مبین، ان کے لیے کہاں اس سے نصیحت مل سکتی ہے جبکہ ان کے پاس ایسا رسول آیا ہے جو تمام چھوٹی بڑی دینی باتوں کو واضح کرنے والا ہے۔ ثم تولوا عنہ، پھر عذاب جب ہم نے ہٹا دیا تو انہوں نے منہ موڑ لیا، اسلام نہیں لائے۔ وقالوا معلم مجنون، اور کہنے لگے یہ نبی نہیں، دیوانہ پاگل ہے، کسی کی طرف سے سکھایا پڑھایا ہے۔ اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ، بے شک ہم کچھ دنوں کے لیے دنیا میں عذاب تو ہٹا دیں گے، لیکن پھر تم وہی پرانی روش پر قائم رہو گے، لوٹ کر آؤ گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم زبردست پکڑ کریں گے۔ انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اس سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو بھی آزمایا ہے۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، ان کے پاس بھی معزز رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے اور کہہ رہے تھے ادعوا الی عباد اللہ، کہ اے فرعون اور اس کی جماعت والوں، یہ اللہ کے بندے بنی اسرائیل ہیں، میرے حوالے کر دو انہیں، نہ ستاؤ۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، امانت دار ہوں، خائن نہیں ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ کے سامنے سر اونچا کر کے نہ چلو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس کھلی ہوئی دلیل عصائے موسوی لے کے آیا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور تم مجھے قتل کرنے کو کہتے ہو، میں اپنے رب اور تمہارے رب کی حفاظت میں آ گیا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے پتھر مار مار کر قتل کرو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو، مجھے مارنے اور قتل کرنے کا پلان کیوں بناتے ہو؟ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگ ہی لیا کہ اے رب، یہ مجرم لوگ ہیں، پکڑ لیجئے ان کو۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، وحی آ گئی کہ اے موسیٰ، میرے بندوں کو جو بنی اسرائیل تم پر ایمان لائے ہیں راتوں رات لے کر نکل پڑو۔ انکم متبعون، ڈرنا نہیں، آپ لوگوں کا پیچھا بھی کیا جائے گا، سامنے سمندر بھی آئے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کو لاٹھی مار کر پرسکون چھوڑ دینا، بارے راستے بن جائیں گے۔ انہم جند مغرقون، تم پار ہو جانا، بے شک یہ پیچھے آنے والے ایسا لشکر ہیں جن کو ڈبو دیا جائے گا۔ کم ترکوا من جنات وعیون، اب یہ ڈوب گئے، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ کتنے اچھے اچھے باغات، چشمے پیچھے چھوڑ کر چلے آئے۔ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ،
لہلہاتی کھیتیاں، باعزت مقام سب چھوڑ کر چلے آئے۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور آسائش کی، راحت و آرام کی چیزیں جس میں وہ داد عیش دیتے تھے۔ كَذَلِكَ، اسی طرح اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، یہ پوری سلطنت ہم نے دوسرے لوگوں کو دے دیا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، تو ان فرعونیوں پر نہ آسمان رویا نہ زمین۔ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، اور انہیں مہلت بھی نہیں دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے اپنے نیک بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو بچا لیا ذلت والے عذاب سے، یعنی فرعون کے عذاب سے، ستانے سے۔ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، بے شک فرعون متکبر تھا، حدود سے آگے بڑھ گیا تھا۔ سورہ زخرف کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اب آج سورہ دخان کی تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ دخان کے معنی آتے ہیں دھواں، تدخین کہتے ہیں سگریٹ پینا۔ ایک آفس میں لکھا ہوا تھا التدخین ممنوع، سعودی میں، یعنی سگریٹ پینا منع ہے۔ تو وہاں کی آفس میں جو مالک تھا وہ گھر میں سگریٹ نہیں پیتا تھا، گھر والوں سے چھپ کر کے آفس میں وہیں آ کے سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی بچی دیکھ رہی تھی، آفس میں آ گئی، بچے ہیں، آ گئی آفس میں، اور یہ والد صاحب سگریٹ پی رہے ہیں۔ اس نے خیال نہیں کیا، بچے بچے ہوتے ہیں، گھر والوں سے چھپ کر کے دھواں اڑا رہا ہے، دخان، سگریٹ پی رہا ہے۔ بچی نے کہا ابو، عربی میں بولا ہوگا، ابو التدخین ممنوع، وہاں پہ لکھا ہوا تھا، یعنی سگریٹ پینا منع ہے۔ تو اس نے فوراً سگریٹ بجھا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ نصیحت دیوار پر بھی لکھی ہو، چھوٹا بچہ کر رہا ہے لیکن بات صحیح کہہ رہا ہے، اور میں نے خود لکھا ہے، دوسرے لوگوں کے لیے لکھا ہے، تو پہلے خود عمل کریں گے تو اس کا اثر ہوگا۔ بچی کی بات کہ بچہ اتنا زیادہ حساس ہے اور وہ کہہ رہا ہے تو ہمیں اسے ماننا ہے۔ ہم کیا ہیں؟ اللہ کے بندے۔ بندے کے معنی آتے ہیں، بندہ بہت اچھا لفظ ہے لیکن اس کے معنی ہمارے ذہنوں سے نکل گئے ہیں۔ بندے کے معنی آتے ہیں غلام، ہم اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو عبادت جب کہتے ہیں تو عبادت کا ایک خاص مفہوم اردو میں ہے، نماز پڑھنا اور اس کے آداب کی رعایت کرنا، تلاوت کرنا اور لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنا، جو ایک مفہوم ہے عبادت کا وہ ذہن میں آتا ہے۔ لیکن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کے معنی بھی آتے ہیں غلام بننا، عبدن سے یہ بنا ہے، عبد کے معنی غلام۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، بندہ مہذب لفظ ہے لیکن بندہ اسی کو کہتے ہیں جو غلامی، خدا کی غلامی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دے،
اللہ نے ہم کو غلام بنایا ہے۔ اور اللہ نے جب معراج عطا کیا اپنے نبی کو تو وہاں پہ اور کوئی لفظ نہیں استعمال کیا، غلامی، جو جتنا زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں میں جکڑ دے، اللہ میں آپ کا غلام، افوض امری الی اللہ، اپنا سارا کام ہے اللہ آپ کے حوالے۔ غلام کا یہی کام ہوتا ہے، دیر از نو آبجیکشن فرام مائی سائڈ آن یو، میری طرف سے آپ کے کسی حکم پر کوئی اعتراض نہیں، اس کو کہتے ہیں غلام۔ تو غلامی یہی ہے کہ اللہ کا حکم سر آنکھوں پر، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اگر بخشے زہ قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا۔ تو ہم کو دیوار پر بھی نصیحت ملے تو ہم اللہ کے حکموں کے غلام ہیں۔ بچہ بول رہا ہے، حساس ہے، یہ چیز غلط ہے، سگریٹ پینا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، تمباکو کھاتے ہیں مکروہ ہے، حرام نہیں، نشہ جو ہوتا ہے وہ حرام، جیسے شراب ہے کہ 80 کوڑے لگیں گے اس طرح نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نقصانات ہیں، لکھا رہتا ہے اس پر جب بکتا ہے، تو نقصان کی الگ سے تشریح ہے۔ یہ آدمی کو اللہ نے یہ بدن امانت کے لیے دیا ہے، یہ اللہ کا ہے بدن، تو اس بدن کو ضائع نہیں کرنا کہ سگریٹ پیو، اندر سے سارے مٹیریل برباد کر دو، پان کھاؤ، تمباکو کھاؤ، منہ اوپر کھلتا ہی نہیں، اور اس کے بعد سارے ذائقے بیکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے بدن کی حفاظت کی ذمہ داری ہے ہماری، یہ اللہ کا ہے۔ جیسے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کسی نہ کسی کی ملکیت ہے، اصل ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن ظاہری طور پر تمام چیزوں کی کسی نہ کسی کی ملکیت میں اسے دیا گیا ہے، یہ میرا سامان، یہ میرا سامان، یہ میرا سامان۔ کوئی اس سے لے گا تو پوچھے گا۔ اور یہ انسان دنیا میں تو سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے بڑا سامان ہے، تو یہ کس کی ملکیت ہے، یہ کس کا ہے؟ تو اللہ نے کہا یہ میرا ہے، اور چیزیں بھی میری ہیں، لیکن بظاہر دوسرے کی ملکیت اوپر سے دکھنے والی ہے، لیکن یہ انسان کسی کی ملکیت ہے ہی نہیں، اس پر اوپر ظاہری ملکیت رکھی ہی نہیں ہے یہ فلاں آدمی مالک ہے، بلکہ اللہ کی ملکیت ہے یہ انسان مکمل۔ لہذا جب اللہ کی ملکیت ہے، کسی آدمی کا سامان ہوتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں ذرا یہ برتن استعمال کر لیں، ذرا یہ موبائل فون کر لیں، ذرا یہ کپڑا لے لیں، ذرا یہ چپل یوز کر لیں، سب پوچھتے ہیں اس سے۔ اور ہمارا یہ سامان ہے اللہ کا، اللہ سے پوچھنا پڑے گا۔ بلڈ ہے دوسرے کو دینا ہے، کیوں دیں گے بھائی؟ اللہ سے پوچھ لو، پوچھا اللہ سے، تم نبی تو ہو نہیں کہ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا۔ تو بلڈ ڈونیشن، ہارٹ ڈونیشن، آنکھ ڈونیشن، کان ڈونیشن، کڈنی ڈونیشن، ایوری تھنگ از پروہیبیٹیڈ۔ کیوں؟ خود ہی سمجھ جائیے یہ اللہ کی ملکیت ہے جب، تو اللہ سے پوچھے بغیر کیسے دے دیں؟ تو اسی لیے حقیقت میں یہ سب چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ سے پوچھا نہیں، کیونکہ کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ پوچھے گا تو نبی چلے گئے دنیا سے اور یہ بتا کے گئے کہ تم خدا کی ملکیت ہو، لہذا اپنے من سے نہ ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں، نہ اپنے من سے آنکھ استعمال کر سکتے ہیں، نہ اپنے من سے کان استعمال کر سکتے ہیں، نہ اپنی طبیعت سے ہاتھ پیر استعمال کر سکتے ہیں، نہ کھانا کھا سکتے ہیں اپنے من سے۔ اللہ سے پوچھیں گے کون سا کھانا کھائیں گے؟ حلال، خنزیر حرام، میتہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، سب اللہ نے بتا دیا۔ تو ہم اپنے من سے ہم اللہ کے غلام ہیں، یہ ساری چیز اللہ کی ہے، اللہ سے پوچھے بغیر ہم نہیں استعمال کر سکتے، لہذا اپنی چیز کسی کو دے نہیں سکتے۔ وہ تو پاکستان ہوگا اور بھی جگہ ہوں گے، عورتیں اعلان کر رہی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ تمہارا جسم ہے، کہاں سے بول رہے ہو؟ اگر تمہارا جسم ہے تو درد اس میں ہو رہا ہے، درد مت ہونے دو۔ اگر اپنا جسم ہے، اس میں زخم لگا ہے، خون بہ رہا ہے،
تو اپنا جسم ہے، اس میں خون مت بہنے دو. پتہ چلا کہ یہ اپنا جسم نہیں ہے، اللہ درد دے رہا ہے، کرا رہے ہیں. بھائی اپنا جسم ہے، جلدی سے دور کرو نا. یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں. اور تم بول رہے ہو میرا جسم میری مرضی. یہ جب فرشتہ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ میرا جسم ہے، فرشتہ جان کیوں نکال رہا ہے، بول دینا تو پتہ چلے گا کہ تمہاری بول میں کتنی طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ دخان اتاری ہے، اس کی شروعات ہو رہی ہے حامیم سے. پہلے ہی بتا دیا حامیم یہ کہو، اس کے معنی نہیں معلوم مجھے. اللہ تعالیٰ جو بتائے وہی ہم کو معلوم، نہ بتائے تو نہیں معلوم. پوری دنیا کے ماہرین، لغات کے ماہرین، زبانوں کے ماہرین آ جائیں اور نکالیں اس کا معنی. یہی سرنڈر ہونا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ ہم اللہ کے تابع ہیں، اللہ کے غلام ہیں. جو اللہ بتا دے وہی ہم کو ملے گا، وہی معلوم رہے گا. نہیں تو نکال کے لاؤ. کہاں سے نکال کے لاؤ؟ تحقیق کرو، تمہاری ریسرچ فیل، تم غلام ہو. حامیم، پہلے اعتراف کرو کہ مجھے نہیں معلوم. تب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں بتاتا ہوں. والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو مسائل اور احکام کو واضح کرنے والی ہے. یہ میں 6236 آیتوں کا مجموعہ قرآن کریم اپنے آخری نبی کے اوپر اتار دے رہا ہوں، اور 40,000 حدیثیں اس کی تشریح ہیں، اور بے شمار مسئلے مسائل جو فقہا نے نکالے ہیں اسی کتاب سے ہیں. والکتاب المبین، یہ کتاب واضح کرنے والی مسائل کو، چھوٹے مسئلے بڑے مسئلے سب اسی کتاب کے واسطے سے ہیں. دنیا کی جتنی کتابیں اردو میں، عربی میں، انگریزی میں اسلام سے متعلق، مسائل سے متعلق تیار ہو رہی ہے، سب یہی کتاب واضح کرنے والی ہے. اسی کا حصہ ہے، شاخ ہے، برانچ ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. یہ کلمہ جو ہم نے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، اے اللہ آپ ہمارے آقا ہیں اور ہم آپ کے غلام ہیں، وہ آپ جو دے دیں ہم اسے مان رہے ہیں. تو اب اسی کلمے کو پڑھنے کے بعد اس میں جتنے مسائل نکلیں گے، تو درخت کی شکل میں شاخیں ہیں، کتابیں ہیں، مسائل ہیں چھوٹے بڑے، سب اسی کتاب سے نکلیں گے. لہذا جڑ اور بنیاد کی حیثیت ہے یہ کتاب. والکتاب المبین، قسم ہے کتاب کی جو واضح کرنے والی ہے چھوٹے بڑے تمام مسائل کو. چھوٹا مسئلہ، بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ پر ایمان لے آئے ہمیشہ کے لیے جنت مل جائے گی، ہمیشہ کے لیے جنت مل جائے گی. تو سب سے پہلا اور سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے بدلے ہمیشہ کی جنت ہے. ایک شاعر تھا فرزدق شاعر، کچھ بھی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، ایک بھی دین کا کام نہیں کرتا تھا، لیکن مسلمان تھا فرزدق. اس کے اشعار آتے ہیں کتابوں میں، پوری پورا دیوان ہے. تو اس کے بھی دوست احباب تھے، انتقال ہوا تو دوستوں کو زیادہ غم ہوتا ہے. سوئے خواب میں فرزدق ہی مل گیا تو پوچھ لیا کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ معاملہ. خواب کی بات ہے. خواب 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک خواب ہوتا ہے شیطانی، دوسرا خواب ہوتا ہے خیالی، اور تیسرا خواب ہوتا ہے رحمانی. یہ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں. جو دن بھر آدمی سوچتا ہے اس کو دیکھے، اس کا نام ہے خیالی خواب. بچے پڑھتے ہیں اسکول میں، IAS کی تیاری کرتے ہیں تو وہی رات میں خواب دیکھتے ہیں. اور بھی بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہ بھی خواب دیکھتے ہیں. اور بھی ہم لوگ کاروبار میں ایک دم مگن رہتے ہیں تو کاروبار خواب میں آتا ہے. تو اس کا نام ہے خیالی خواب. خیالی خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. اور ایک ہوتا ہے شیطانی خواب، ہاتھی دوڑا رہا ہے، بھاگ رہے ہیں، پکڑا،
کچھ نہیں، ایسے ہی اٹھا کے کوئی پکڑ کے چھت کے نیچے دھکیل رہا، نیند کھل گئی۔ یہ سب شیطانی خواب ہوتا ہے۔ اس طرح کے خواب کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ خیالی خواب ہیں تو کاروبار کر رہا، کچھ بھی کر رہا، تو اس کو بتانے میں کیا، وہ سب لوگ جان ہی رہے ہیں، دن بھر کا کام ہے۔ لیکن شیطانی خواب جس کی تعبیر نہیں ہوتی، اس کو حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ کسی کو بتانا نہیں، اس کی تعبیر بھی نہیں ہوتی اور خواب کو کسی کو بتانا نہیں۔ رات میں خواب دیکھے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کے اور داہنے ہاتھ پہ پھونک کر کے اور یہاں پہ ایسے رگڑ دیں، یا ایسے ہمت ہو تو ایسے پھونک لیں، اور اس کے بعد جس کروڑ بھی ہو اس کروڑ کو بدل دیں، بائیں پہ ہو تو دائیں ہو جائیں، دائیں ہو تو بائیں ہو جائیں۔ یہ طریقہ بتایا۔ یہ کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا۔ کس نے بتایا نبی کو؟ اللہ نے بتایا، کیونکہ ہم سب غلام ہیں، اللہ آقا ہے، اللہ اپنے بندوں کے اور غلاموں کی رہنمائی کرتا ہے یہ خواب۔ اور تیسرا جو ہے رحمانی خواب ہوتا ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے، رحمانی خواب اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ تو بہت سارے ایسے خواب ہیں، مثال کے طور پہ علامہ ابن سیرین تھے، خواب کی تعبیر بتانے میں ماہر، پڑھا رہے تھے ایسے بچوں کو، تو ایک صاحب آئے، پوچھنے لگے کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ تو کہا کب دیکھا؟ کہا فجر کے بعد دیکھا ہے۔ کہا کہ جاؤ چارپائی ہٹاؤ اور کھدائی کرو۔ گئے، چارپائی ہٹایا اور کھدائی کیا تو سونا نکلا، تو وہ خوش ہو گئے، کئی کلو سونا نکلا۔ چند دنوں کے بعد، 2-4 مہینے کے بعد ایک صاحب اور آئے، طلباء کے سامنے پڑھا رہے تھے، بیٹھے تھے، آئے، وہ بلایا آ جائیے، آ گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کب دیکھا ہے؟ فجر کے بعد دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ اور پورا گھر کا سامان گھر سے باہر نکالو، جلدی جلدی سب نکالو گھر سے باہر۔ گئے جلدی جلدی گھر سے باہر، سارا سامان نکالا، سب بچوں کو نکالا، جیسے نکال کے فارغ ہوئے گھر گر گئے۔ آ کے بتائے، وہ بھی آ کے بتایا کہ سونا پایا میں، یہ بھی آ کر کے بتایا کہ بہت آپ کا شکر ہے کہ آپ نے تعبیر بتایا خواب کی، اور میرا سب سامان بچ گیا، گھر والے بچے بچ گئے، ورنہ سب دب جاتے، مر جاتے۔ حضرت نے بتایا یہ رحمانی خواب تھا، رحمان کا کرم تھا، تعبیر تھی، اس کی بتا دیا میں نے، خیر چلے گئے وہ۔ یہاں بچے جو تھے ان کو آبجیکشن ہوا کہ یہ حضرت کیا ہے، وہی خواب 3-4 مہینہ پہلے ایک صاحب نے دیکھا تو ان کو سونا دلوا دیا، تعبیر بتائے کہ کھدائی کرو، اور وہی خواب انہوں نے دیکھا تو ان کو کہہ رہے ہیں خالی کرو، گھر گروا دیا، یہ کیا ہے ماجرا؟ تو حضرت سے پوچھا کہ استاد محترم یہ کیا مطلب ہے، ایک ہی خواب اور تعبیر الگ الگ؟ تو کہنے لگے کہ یہ بھی ایک علم ہے، فن ہے، اور اللہ ہی جو علم دے وہی معلوم ہوتا ہے، ورنہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، ہر وقت اللہ کے تابع ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے جو خواب دیکھا تھا تو ٹھنڈی کے موسم میں خواب دیکھا تھا، اور ٹھنڈی کے موسم میں آگ جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے، لذیذ ہوتی ہے، بہترین ہوتی ہے۔ تو ٹھنڈی کے موسم میں آگ فائدے کی چیز ہے، اور آگ کا رنگ سونے کا رنگ ایک طرح ہوتا ہے۔ تو میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی، میں نے وہ تعبیر دیا، اور سونا اس کے چارپائی کے نیچے سے نکلا۔ اور یہ 4-6 مہینے کے بعد گرمی کے موسم میں آیا، اور اس نے کہا میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ تو گرمی میں تو آگ بہت خطرناک ہوتی ہے، تو آگ کی خطرناکی سب کو جلا کر بھسم کر کے ختم کر دے، موت آ جائے، سامان بگاڑ دے، جلا دے۔ تو میں نے اس کو تعبیر میں بتایا، موسم دیکھ کر کے اور اس کا خواب کا ٹائم دیکھ کر کے، مکان جلدی سے خالی کر دے۔
خالی کیا تو گر گیا. یہ رحمانی خواب ہے. بہرحال فرزدق کو خواب میں دیکھا اس کے ساتھی نے, تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے تو بہت اچھا معاملہ کیا, اللہ تعالیٰ, لیکن سوال ایسا اللہ تعالیٰ نے کر لیا تھا کہ میں بالکل بھونچکا رہ گیا, لیکن اللہ نے جواب میرے دل میں ڈال دیا. جواب میں نے دیا. کہا کیا جواب دیا؟ کہا اللہ نے پوچھا کہ میرے لیے کیا لائے؟ تو اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں خواب ہی میں کہ تم جانتے ہو میری زندگی کیسی تھی, لاوبالی, کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہو جو میں نے نہیں کیا ہو, غفلت میں پوری زندگی گزری. لیکن اللہ نے پوچھا کہ کیا لائے ہو میرے لیے؟ تو میں نے جواب دیا, اے اللہ, میں تو تیرے لیے کچھ نہیں لایا ہوں, ایک چیز لایا ہوں, وہ ہے ایمان کی حالت میں میں بوڑھا ہو گیا. ایمان دل میں رہتا ہے اور ہر وقت رہتا ہے, سوتے وقت, جاگتے وقت, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, ہر وقت رہتا ہے. تو اے اللہ, ایمان تھا آپ کے اوپر, کوئی میں عمل نہیں کرتا تھا, لیکن ایمان کے ساتھ میں بوڑھا ہو گیا, یہی نہیں کی. اللہ نے کہا بس تمہاری مغفرت, تمہاری بخشش. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ نے جو ہم کو بندہ و غلام بنایا ہے تو اس کے احکام میں سب سے بڑا اور فائنل حکم کیا ہے؟ ایمان, کہ اس کے بدلے میں جنت ہے, ہمیشہ کی جنت ہے. اور اس کے بعد پھر والکتاب المبین, یہ کتاب کیا ہے؟ احکام کو واضح کرنے والی ہے. اس میں سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا. اور وہ ایمان ہم لے آئے تو ایک بہت بڑا مرحلہ پار ہو گیا. اس لیے میں آپ سے, اپنے سے اور اپنے تمام بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اپنے ایمان کو بچا کر کے یہاں سے لے جانا ہے, ایمان کی محنت کرنا ہے, ایمان کے تعلق سے چوکنا رہنا ہے. اپنی بچیوں کو اسکولوں میں بھیج کر اپنے ایمان کو ضائع نہیں کروانا ہے, بچیوں کے خاندان کے ایمان کو ضائع نہیں کروانا ہے, ان کے ایمان کو بچانا ہے, اپنے ایمان کو بچانا ہے. اور اس کے بعد جو اعمال ہیں, الکتاب المبین, وہ اعمال کو واضح کرنے والی کتاب ہے. اسی کتاب سے نماز 5 وقت کی فرض معلوم ہوتی ہے, روزہ اسی کتاب سے معلوم ہوتا ہے, حج اسی کتاب سے معلوم ہوتا ہے, زکوٰۃ اسی کتاب سے معلوم ہوتی ہے کہ کیسے کیسے ادا کرنا ہے, کیا ہے. اور جو کچھ کم واضح ہے اللہ کے رسول نے اسے واضح کیا حدیثوں میں. اس طرح اس کتاب سے احکام واضح ہوتے ہیں. اب احکام پر عمل کریں گے تو دخول اولی ہوگا جنت میں. اگر احکام پہ عمل نہیں کیا تو احکام پر عمل نہ کرنے کی سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں جائیں گے, لیکن جنت تو ملے گی. البتہ ہے کہ اتنا برداشت کرنا, یہاں پر آزما لیں, کبھی تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ کے لیے آگ میں گھس کر کے دیکھ لیں کہ کتنا ہم برداشت کریں گے. چلائیں گے, لوگ آگ سے نکال دیں گے, لیکن وہاں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, جہنم کی آگ میں وہ چلائیں گے, لیکن وہاں کی آگ سے نکلنا نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے اعمال کی سزا بھگت لیں. یہاں تو قادر ہیں ہم, آگ بجھا دیں, پھونک دیں, لیکن وہاں پر قادر نہیں ہوں گے. اس لیے دخول اولی کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے اعمال صحیح ہوں. جو احکام کتاب الہی میں نازل کرتا ہے اور اس کا جو تقاضا ہے, سنت ہے, مستحب ہے, واجب ہے, فرض ہے, مکروہ تحریمی ہے, مکروہ تنزیہی ہے, سارے آداب کے ساتھ اس کو انجام دیں تاکہ اللہ تعالی ہم کو جنت میں دخول اولی نصیب کرے. فوراً ہمارا فیصلہ ہو. جب 5 سوالوں کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا کر کے آئے ہو. ایک سوال ہوگا کہ تم آئے ہو دنیا میں زندگی کا حساب لگا. دوسرا سوال ہوگا جوانی کا حساب لگا. تیسرا سوال ہوگا جتنی معلومات تھی کتنا اس پر عمل کیا. چوتھا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا تھا. پانچواں سوال ہوگا مال کہاں پہ خرچ کیا تھا. یہ پرچہ آؤٹ ہے. 5 questions are there in this paper. اس آخرت کے پیپر میں یہ 5 سوال ہوگا جسے اللہ کے رسول نے پہلے ہی امت کو بتا دیا. تو وہاں پہ پاس ہونے کے بعد, ان کا جواب دینے کے بعد
دخول اولی نصیب ہو، اس کی کوشش کرنا ہے۔ اعمال، نمازیں ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند تھے، پھر ہندوستان پاکستان کا بٹوارا ہوا تو پاکستان چلے گئے، وہاں بھی مفتی اعظم تھے۔ 80-85 سال کی عمر میں فرماتے ہیں کہ بڑا ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اپنی۔ ارے مفتی صاحب دیوبند میں تو آپ نے 15-20 سال تک فتویٰ دیا، مفتی اعظم تھے، یہاں پہ آئے، یہاں مفتی اعظم تھے، آپ کو ڈر لگتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نماز پتہ نہیں اپنی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ نماز میں جس عمل میں 2 ہاتھ لگ جائے تو اس عمل سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب ہم لوگ کتنے ہیں جب سجدے سے اٹھتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے دامن صحیح کرتے ہیں، 2 ہاتھ تو لگ گیا، اب نماز تو مسئلے کے حساب سے فاسد ہو گئی، لیکن کوئی خیال ہی نہیں کرتا، مسئلے کے حساب سے فاسد ہو گئی ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں پتہ نہیں اپنی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کیا کیا سیکھنا ہے۔ 2 ہاتھ لگ جائے، بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں دونوں ہاتھ لگ کر کے چھوڑ رہے، دونوں ہاتھ لگ گئے، گئی نماز۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں اب اسی عمل کو بچا کے لے جانا، الکتاب المبین، یہ کتاب جو مسائل کو واضح کرنے والی ہے، اور نبی نے واضح کیا، پھر 1,24,000 صحابہ نے ہم تک پہنچایا، پھر تابعین، طبع تابعین، علماء کرام، فقہاء اعظام، اولیاء اعظام، سب نے مسئلے کو بتا کر کے ہم تک پہنچایا، ورنہ ہم تھوڑی اپنے گھر سے لائے تھے، یہ کتاب مبین ہے، اسی نے بتایا۔ تو اس طرح ڈر لگتا ہے کہ اس پر گرفت ہو جائے کہ میری بندگی کر رہے تھے، میرے تم غلام تھے، اور آقا کے سامنے ایسے ایسے کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ کے سامنے ایسے ایسے کر رہے ہیں، بھگا دے گا جواب۔ میری مجلس کے آداب نہیں جانتا، میری آفس کے آداب نہیں جانتا، کون سا کپڑا پہن کے آ گیا ہے۔ ہم نے یہی تفسیر میں آپ کو بتایا تھا کہ ہر جگہ کے ڈریس ہوتے ہیں، ہر جگہ کے، ہاسپٹل کا ڈریس ہوتا ہے، اور جو ہے وہاں پہ جیسے ہی آپریشن کرنا ہو تو وہ ہاسپٹل والا اپنا ڈریس پہناتا ہے کہ نہیں نہیں میرے ہی ڈریس میں آپ آپریشن کر دو، نہیں پھر آپ لے جاؤ اپنے مریض کو، پیشنٹ کو لے جاؤ، میرا ڈریس ہوگا۔ کالج میں اپنا ڈریس ہوگا، نہیں نہیں ہمارا ڈریس چلے گا، نہیں نہیں پھر آپ لے جاؤ، ایڈمیشن ختم۔ کمپنی میں اپنا ڈریس ہوتا ہے، یہاں تک کہ کمپنی میں جو گارڈ ہوتے ہیں ان کا ڈریس ہوتا ہے، ہوٹلوں میں ڈریس ہوتا ہے، اس ڈریس کو پہن کر کے کیا کریں گے؟ وہاں کی خدمت کریں گے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے گھر میں بلانے کے لیے کوئی ڈریس نہیں رکھا ہے، کوئی یونیفارم نہیں رکھا ہے، رکھا ہے یونیفارم، ایسا یونیفارم کہ بدن کے اعضاء نظر نہ آئیں، یہ یونیفارم ہے۔ اب ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ اللہ عالم، اللہ کے غلام ہیں اور فالو کرتے ہیں کس کو؟ ٹی وی پر جو نظر آ جائے، کوئی ہیرو، ہیروئن اور کوئی بڑا آدمی، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، اور غلام ہیں اللہ کے، اور غلامی کرتے ہیں ان کی کہ ہم ایسا لباس پہن کے آئیں گے کہ پیچھے کا ہی حصہ نظر آنے لگتا ہے۔ ایسا کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسی حالت میں اگر کسی کی نظر پڑ جائے تو وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن وضو بنانا مستحب ہو جاتا ہے، پیچھے کا حصہ پورا نظر آتا ہے۔ کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہے کہ وضو بنانا مستحب ہو جاتا ہے، اور اس کا تو یہ حصہ جب کھل گیا تو سطر کھل گئی، اور سطر سے نماز نہیں ہوگی، نماز ہی گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہاسپٹل والے بھگا دیں گے، اپنا مریض لے کر کے جاؤ، ایڈمیشن والے، کالج والے، یونیورسٹی والے بھگا دیں گے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ بھگاتا نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ چلو پڑھ لو، کیسے بھی پڑھ لو، لیکن ڈریس اللہ نے بنایا ہے، یونیفارم ہے کہ سب سے اچھا ڈریس میرے یہاں یہ ہے کہ سفید کپڑے پہنو، اور سب سے اچھا ڈریس میرے لیے کہ بدن کے اعضاء اس کے ساخت نظر نہ آئے۔ اور ڈریس کا معیار کیا ہے؟ ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن۔ یہ حدیث ہے کہ اس وقت کے جو بزرگان دین لباس پہنے وہی لباس اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ بزرگان دین وقت کے جو ہوتے ہیں وہ جو لباس پہنتے ہیں اسی لباس کو ہم پہنیں گے، وہ شریعت کا لباس کہلائے گا، یہ نبی نے فرمایا، حدیث۔ تو اس طریقے سے ہمارے احکام صحیح ہوں، ہمارے اعمال صحیح ہوں،
اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کا غلام اور بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کو لے کر یہاں سے جائیں اور اللہ تعالیٰ دخول اولی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔